اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں راجہ شفیق کیانی اور میرے ساتھ ہم وطن کے روح رواں جاوید مغل صاحب ہیں۔ یہ اخبار جو ہے یہ بہت سے سالوں سے یہاں، یہ سب سے پہلا اردو اخبار تھا جو پرنٹ اخبار بارسلونا میں شائع کیا گیا، اور یہ مغل صاحب کے مرہون منت ہے۔ تو جاوید مغل صاحب کے ساتھ ہی ہمارے ایک اور بہت ہی معزز دوست ہیں، آپ نے حسن فرماسیون کا نام تو سنا ہوگا۔ میرا خیال ہے اکثریت جو ٹیکسی ڈرائیور بارسلونا میں ہیں پاکستانی، وہ ادھر سے گزر کے گئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان کا تعارف جو ہے وہ جاوید مغل صاحب کروائیں۔ بہت شکریہ کیم صاحب، آپ کا تعارف تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اسپین میں اردو ریڈیو کی بات ہوتی ہے تو آپ باعث سنیدو ہیں۔ کم از کم ایک ہی دفعہ جو آپ نے شروع کیا اور وہ بہت بہت پاپولر تھا اس دور میں آپ کا ریڈیو، اور احسان ہے بہت سے لوگوں پر۔ اس وقت بہت سے مسائل حل ہوئے، لیکن بدقسمتی کہ زیادہ دیر نہیں چل سکے۔ تو اب آتے ہیں استاد محترم جناب پروفیسر مشتاق صاحب۔ پروفیسر مشتاق صاحب کا تعارف جو ہے نا، وہ کم از کم بارسلونا کی موومنٹ میں کوئی نیا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے ایک ٹارگٹ شروع کیا، اور ہر دفعہ جو ہے نا، ہر کورس میں نا ان کے بہت سے اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی ٹیکسی والے جن سے بھی سینئر لوگوں سے بات ہوتی تو ان کے ساتھ ان کا احترام کا رشتہ ہے۔ اب مجھے اندازہ نہیں کہ کتنے لوگوں کو اب تک یہ ٹیکسی کے کورس کروا چکے ہیں، اور اتنا آسان ہوتا ہے۔ میں بھی بیٹھتا رہا ہوں ان کی کلاسوں میں، ان کے حکم کے مطابق کیا پایا کریں۔ کبھی کبھی تو ہم خیر نالائق اسٹوڈنٹ میں ہیں، لیکن بہرحال بیٹھتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں نے ان کا طریقہ کار دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو یہ ان کے لیے اتنا آسانی تھی کہ وہ پاس کر جاتے تھے۔ اور بہت سے نام ہیں، آپ اگر دیکھیں نا، تو پروفیسر مشتاق صاحب نے جو ہے عرصہ دراز سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ٹیکسی سیکٹر میں جو اسپینش کے کورس ہے، جو اکیڈمی تھی، اس میں اکا دکا ہی پاس ہوتے تھے، اور بہت سے لوگ اسپینش ہی فیل ہو جاتے تھے، جبکہ ہمارے جو لوگ تو جن کے لیے لینگویج ایک بریرہ ہے، ایک ہرڈل ہے، ایک رکاوٹ ہے، ان کے لیے تو بہت مشکل۔ احسان مند ہیں وہ لوگ، ان کی فیملی، ان کے خاندان، جن کے لیے انہوں نے ایک آسانی کا راستہ پیدا کیا۔ تو پروفیسر مشتاق صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا ہی سوال میں ان سے کروں گا کہ اب تک کتنے لوگ ان کے جو ہیں اکیڈمی سے گزر کر آگے جا چکے ہیں پریکٹیکل لائف میں؟ السلام علیکم۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکلے تھے سفر پہ تنہائی، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بن گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے تو ایک موٹیو، نظریہ اور سوچ لے کر شروع کیا تھا کہ میں نے خود 10 سے 13 تک ٹیکسی چلائی ہے، اور اس میں کرائسس کا دور تھا۔ اس ٹائم اگر دیکھیں تو لوگ 500، 700 اور 1000 تک کی سیلری لے پا رہے تھے۔ تو اس وقت بھی جو ٹیکسسٹا ہے، میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ اس میں بھی ٹیکسسٹا 1500 سے 2500 اس وقت بھی نکال رہا تھا، جب نارمل ہمارے پاس 500، 700 اور 1000 میکسیمم 1200 میکسیمم سیلری تھی۔ تو پھر میں نے غور کیا اور اس پہ سوچ ایک بنائی کہ اس لوگوں کو ریسٹورنٹ کے کام سے نکال کر ڈونر میں بہت سارے ہمارے 70%، ہم سب کو تو نہیں بلیم دے سکتے کہ سبھی لوگ سروسے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا سرو کر رہے ہیں۔ یہ بہت سارا ڈونر کا ہمارا یہ 3 سیکٹر ہیں ہمارے پاس، یا الیمنٹاسیون ہے، یا ڈونر ہے، یا ہمارے لوگ ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر میری ایک سوچ آئی کہ لوگوں کو رزق حلال کی طرف لایا جائے۔ پردیس ہے، ہر بندے کی مجبوری ہے، اس نے اپنی سوچ کے مطابق ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ لیکن اس میں دیکھیں پھر میں نے شروع کیا، اور ماشاءاللہ لوگ آتے گئے، اور ہماری کمیونٹی ترقی کرتی گئی۔ آپ ماشاءاللہ سیکٹر میں ہیں، آپ بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں سبھی بھائیوں سے ہمارے۔ تو جن لوگوں نے 13، 14، 15 میں میرے ساتھ پاس لائسنس کیا تھا، ماشاءاللہ وہ ٹیکسیوں کے مالک بن گئے، 1، 2، 3، 4، 5۔ اور اس کے علاوہ ایک سے تو کہ ہم واقعی ایسے ہوا، جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو لوگ جو عالمنتاسیون یا ایسے تھے بزنس
وہ اسپیشلی کہتے ہیں سر جی آپ کی مہربانی ہمیں یہ کروا لیں. ہم اس بزنس سے تنگ آ گئے کیونکہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. ہمارے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے وہ اندر سے پھر آواز دینا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کیا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں سوچتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں نے جو سوچ، جو نظریہ، ایک موٹیو لیا تھا، ایک آبجیکٹیو بنایا تھا کہ یار لوگوں کو رزق حلال کی طرف لے کر آنا ہے، یہ سب اس کی برکتیں ہیں. میں اس قابل نہیں تھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 برانچز ہم نے بنائی ہیں، پھر سنت اللہ علیہ میں شروع کی، پھر پیرالل پہ، پھر بدرونہ میں. تو ہزاروں کی تعداد میں اپروکسیمیٹلی 4,500-5,000 اسٹوڈنٹ مجھ سے ٹیکسی پاس کر چکے ہیں. یہ ٹیکسی والوں کی تعداد ہے. بہرحال پروفیسر صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو چینجنگ آئی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ بہت سی چینجنگ آئی ہے لائسنس نکالنے کے لیے. تو پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں یا آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ آسانیاں تو خیر ممکن نہیں ہے اس ملک میں، لیکن اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ پلیز ہمیں تھوڑا سا اس پر بات کیجیے. پہلے تو یہ ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارا کبھی ہم سنتے تھے 2 رملے تھے ہمارے پاس، خوشحال رملہ اور پریشان رملہ. تو خوشحال رملہ تو ظاہر ہے اچھے تھے، اور پریشان رملہ تھا ایک تو پاک بارسلونا آپ ریڈیو چلا تھا، ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی، اور ایک ہمیں ہمارے انفارمیشن کا جو مرکز تھا وہ پریشان رملہ تھا. تو ابھی ایسے سمجھے کہ کچھ چینجنگ کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک ایسوسیشن ہے الیتے ہے ٹیکسی سیکٹر کی، اس نے اپنی اوپینین دی تھی کہ جو ہمارا کریڈینشیال ہے ٹیکسی کا، جس کو ہم لائسنس بولتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لائسنس نہیں ہے، وہ ایک سرٹیفکاڈو ہے پروفیشنل، اس کو کریڈینشیال بولتے ہیں. صحیح، ایک پروفیشنل ڈرائیور ہے. ہمارے پاس بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں، ہم آتے ہیں ہاں جی بھائی آئے، کیسے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر ٹیکسی کا لائسنس کرنا ہے. ہم بھی کہتے ہیں آ جائیں جی ہم لائسنس کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں وہ لائسنس نہیں ہے، آپ کا سرٹیفکیٹ آف پروفیشنل کے پروفیشنل ڈرائیور بن جاتے ہیں. وہ لائسنس جو ٹیکسی کا لائسنس ہم بولتے ہیں وہ ہے جس کی اب مارکیٹ میں ویلیو 1,50,000 1,60,000 1,70,000، یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے. تو چینجنگ اس میں یہ تھی کہ جو ہم کریڈینشیال کی بات کر رہے ہیں، جو ٹیکسی کا لائسنس ہم جس کو بولتے ہیں، یہ پروفیشنل ٹیکسیسٹا بننے کے لیے اس کی مدت 10 سال ہے. 10 سال میں کم از کم ہمیں 6 مہینے کام کرنا ہوتا ہے، کنٹینیوسلی کرنا ہوتا ہے، کنٹینوالامنتے کرنا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں برابر ٹائم پیریڈ کے لیے 10 سال کے لیے دوبارہ رینوویشن اس کی ہو جاتی ہے. تو ابھی اس میں یہ کچھ چینج کر رہے تھے کیونکہ بہت سارے ٹیکسیسٹ ایسے ہیں کہ وہ کریڈینشیال کر کے، جس طرح مجھے بھی کمپلین آتی ہے سر آپ کے ہر دفعہ 100-150 اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں، ہمیں ڈرائیور ملتے ہی نہیں. تو وہ ڈرائیور کدھر جاتے ہیں؟ وہ ڈرائیور کر کے پاس تو اپنے ریسٹورنٹ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں یا کسی دوسرے کنٹری. تو ڈرائیور اویلیبل نہیں ہے. جو آئی ایم ٹی ہے ان کے پاس بہت سارا ڈرائیور ہے، لیکن مارکیٹ میں ڈرائیور نہیں ہے کیونکہ لوگ کریڈینشیال تو کر رہے ہیں، میں کروا رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے 50% لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں. صحیح. اس لیے انہوں نے جو رائے دی تھی اس لیے دی تھی کہ 10 سال کی بجائے 5 سال کریں، اور 5 سالوں میں بھی یہ کریں جو پہلے 2 سال ہے اس میں کم از کم 1 سال کریں، کہ جب اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں تو کم از کم 1 سال تو ہمارے پاس ڈرائیور آئے نا. صحیح ہے، بالکل. تو اس لیے انہوں نے کی تھی. لیکن ابھی پھر ہمارے جو سیکٹر ہے اس میں سے دوسری، کیونکہ ڈرائیور شارٹ تھا، انہوں نے پھر ابھی کمپلین کیا کہ نہیں، ایک اوپینین تھی، یہ لا نہیں بننے جا رہا تھا، لیکن ابھی یہ پاس نہیں ہوئی. یہ تو ایک چینجنگ تھی جو نہیں ہوئی ابھی. صحیح، ٹھیک ہے. اور دوسری تھی کہ نیول جو ہے کتلان کا وہ ماسال تو کر رہے تھے، ابھی آدوس نیول ہے hace tiempo muchos años جو A2 چل رہا ہے، اور کسیانو کا B1 چل رہا ہے. لیکن وہ جو کتران کا نیول ہے A2 سے اس کو B2 کے پر لے کر جانا چاہتے تھے. ابھی اس کی بھی افیشل ہمارے پاس نہ کوئی ان کی میل آئی ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کچھ چینجنگ اس طرح کرنی ہوتی ہے تو ہم اسکول والوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے ان کے کوئی کال نہیں آئی، نہ ہی کوئی میل آئی ہے. تو ابھی وہ بھی جو ہے B2 لیول کتران کو وہ بھی اپلائی نہیں ہو. تو یہ 2 چینجنگ تھی جو زیادہ لینگویج کے متعلق تھی. پروفیسر ایک سوال درمیان میں جی، کہ A2 اور B2 میں کیا فرق ہے؟ آپ تو جانتے ہیں یہ A2 سے یہ بیسک لیولز ہیں. باسیکو 1 ٹھیک ہو گیا 45 آورس کا ہوتا ہے، پھر باسیکو 2 45 آورس کا ہوتا ہے، پھر باسیکو 3 45 آور کا ہوتا ہے، ایگوال ہو جاتا ہے یہ A2. اس کے بعد پھر A2 کے بعد جو کتران کا نیول آتا ہے وہ B1 آتا ہے.
ٹھیک ہو بے اونو کے بعد پھر بے دوس آتا ہے. یہ سپیریئر ہے. یہ سپیریئر ہے, تو یہ کافی سپیریئر ہے کیونکہ آدوس کے بعد آئے گا بے اونو آئے گا. ہاں ہاں, لیکن وہ ایک دو نیول جو ہیں وہ اس کو ہاں جب ہماری میٹنگ ہوگی اسکول والوں کی ہم اس کو یہی اوپینین دیں گے کہ آدو سے اس کو ایک نیول آگے کریں, بے اونو کر لیں. اس کو 1 سال 1.5 سال 2 سال جتنا آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں, اس کے بعد پھر اس کو بے دوست پہ لے جائیں. ہماری اگر وہ رائے لیں گے یا ہم بیٹھیں گے تو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ اس کو اسٹیپ وائز اوپر لے کر جائیں. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح. طریقہ یہی ہے میرا خیال ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا چاہیے ان کو, ایک دم سے جمپ نہیں کرنا چاہیے جی, کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کتلان کی ہائی لیول کی کتلان ہو, بس کمپنسیشن منیمم ہوتا ہے. تو ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ پہلی جنریشن جو ہماری جنریشن تھی 50-40 سال کے والے جو پہلے, ہم تو اس سے بھی گزر گئے ہیں نا مغل صاحب اور میں, ان سے بہتر ہے یا ہماری نئی جنریشن؟ ان کی اسپینش زبان اچھی ہے, کتالان ان کو آتی ہے, یا وہی سلسلہ چل رہا ہے جیسے پہلے تھا؟ آپ کے تجربات کے باعث میں پوچھ رہا ہوں. نہیں, ہمیں جو بچے ادھر پڑھے لکھے ہیں وہ دیکھیں ان کو کتران کا نیول بھی اچھا ہوتا ہے, کسیانوں کا نیول بھی اچھا ہوتا ہے, اور ان کو ہمیں یہ لیسنس کروانے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ہمارے نیشنلٹی والے آ رہے ہیں, ابھی جو چینجنگ کی آپ بات کر رہے تھے وہ ہم نے کچھ چینجنگ کی بات کی ہے. دوسری چینجنگ ہوئی ہے کہ ابھی نیشنلٹی والے میں آنے کی وجہ سے ہماری کمیونٹی, ایشین کمیونٹی کی میں بات کرتا ہوں, وہ بنگلہ دیش بھی ہے, نیپال بھی ہے, اور انڈین پنجاب کے بھی ہیں, اور ہمارے جس کو ہم چڑھدا پنجاب بولتے ہیں, اور جو ساڈا لہندا پنجاب ہے وہ بھی لوگ ہے. تو وہ دونوں کمیونٹی جو آپ ایشین ہیں, ہم اردو اسپیکنگ ہندی یا پنجابی یا بنگلہ دیش یا نیپالی لینگویج والے ہیں, تو ہمارے جو لوگ نیشنلٹی بیس پہ آتے ہیں انہوں نے کستیانو تو پڑھی ہوتی ہے, کتران نہیں پڑھی ہوتی, پھر اس لیے ہمیں کتران کے لیے فوکس کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم اسکول بیٹھے ہوئے ہیں, سنڈے ہے, لیکن آج بھی ہم نے پھر اس کے لیے 10 سے 12 صبح کلاس رکھی ہوئی تھی, تاکہ جو لوگوں کو تھوڑا سا دقت ہے, پرابلم ہے, نیشنلٹی والے ہیں جنہوں نے بالکل ہی کتران نہیں پڑھی ہوئی, ان کو تھوڑا سا ہم فوکس کریں, کیونکہ اکتوبر میں ایگزام آ رہا ہے, تو ہم ان کی کلاسز جو ہیں وہ دیں, کیونکہ اس میں کتران میں آپ کے انتونیمو بھی ہیں, سنونیمو بھی ہیں, سنگولر بھی ہیں, سنگولر پلورلس بھی ہیں, اور آپ کے مسکولینو فیمینینو بھی ہیں, اور پیراگراف بھی ہیں. پیراگراف سے پھر نیچے ہمیں وہ جواب دینا پڑتے ہیں. تو اب انہوں نے بلاکے 2 آسان کر دی ہے اور بلاکے 3 بنا دیا ہے. یہ نیا ہے, یہ پہلے بلاکے 3 نہیں تھا, یہ لاسٹ 2 ایگزام سے آیا ہے. تو بلاکے 3 میں جو 10 سوال کسٹینوں کے ہوتے ہیں, 10 میں سے 6 جو ہے ہمیں 6 پرگنتاس وہ صحیح ہونے چاہیے, 10 میں سے. اس طرح کتلان کے بھی ہمارے جو ہیں 10 کویسچنز ہوتے ہیں, 10 میں سے ہمیں 6 جو ہے وہ صحیح نہیں, 6 صحیح ہونے چاہیے, 4 کی گنجائش. دونوں پارٹ میں ہمیں 6 cada uno جو ہے وہ 6 cada uno ہمیں جو ہے وہ کریکٹ چاہیے. اچھا, اور 4 مسٹیکس کی گنجائش ہوتی ہے. جی سر, یہ میں ابھی ایک نوٹ پڑھ رہا تھا آپ کے ادھر اسکول میں کہ بارسلونا ٹیکسی امتحان جن لوگوں کی عمر 52 سال یا اس سے اوپر ہے اور AMB میں 15 سال کی ہسٹوریا دے پادرونو, جی جی, ایسے میں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نظر انداز کر دی جاتی ہیں. جی بالکل, میرے خیال ہے ہمارے نوٹس بورڈ پہ آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو نہیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 3 بلاک ہے, جس میں بلاک 3 تو میں نے ایکسپلین کر دیا, یہ نیا آیا ہے. میں بلاک کیا ہے, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. بلاک 3 تو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. بلاک 2 جو ہے وہ ماپا ہے. ماپا یہ ہے, ماپے میں 3 پارٹ ہیں اس کے. اچھا, ایک تو ہوتا ہے ماپا مود. ماپا مود یہ ہے کہ ہمارے پاس میپ کھل جاتا ہے, اس کے اوپر جو پوائنٹس وہ اوپر لکھ کر دیتا ہے کویسچن میں, وہ ہمیں پھر اس کے اوپر جسٹ کلک کرنا ہوتا ہے. جس طرح کاسا باتیو ہے, گودی کے جو کاسا ہیں, اور ہمارے یونیورسٹی بارسلونا سمجھ لیں, سگرادا فیملیا سمجھ لیں, فیوریٹ پوائنٹ ہے, ہوسٹال کلینک سمجھ لیں, اور ایسے پوائنٹ جو ہیں جو لوگارس سے انٹریسز ہیں, جو فیوریٹ پلیسز ہیں, کاسا میلا لا پدریرا ہے پاسے دے گراسیا کے اوپر, تو ان کے اوپر جس اسٹریٹس ہیں, کائیس جس کو بولتے ہیں, اس کے اوپر, یا پلاساس ہیں, فاموسوس ہیں, ان کے اوپر جسٹ کلک کرنا ہوتا ہے. وہ 10 پرگنتا آتے ہیں, 10 میں سے 8 صحیح چاہیے. تو اس میں سے تو اسٹوڈنٹس کی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے, پاس ہو. دوسرا سیکشن ہوتا ہے پھر یہی لوگارتھم ٹریسز ہوتی ہیں, اور ان کے پرگنتاس آتے ہیں. donde está situado, por ejemplo, جیسا تیتلیسیو ہے, ایک تو پہلے اس کا پرگنتا بنتا ہے donde está situado, la Rambla 51-59. پھر اس کا ہوتا ہے entre qué calles, وہ پھر entre calle San Pablo calle Unión ہو جاتا ہے.
پھر اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہمارا جو لارملہ ہے اس کو ہم خوشحال رملے کے نام سے تو جانتے ہیں یا لارملے کے نام سے جانتے ہیں. میں تو ادھر ٹیچنگ کر رہا ہوں. یہ ہمارا پلاسا پورتال پاؤ سے لے کر پلاسا کتونیا تک ہے. پلاسا کتونیا سے اوپر دیاگنال تک وہ لارملہ نہیں ہے، وہ رملہ کتونیا ہے. بالکل صحیح. اور بہت سارے ہماری کمیونٹی کے ابھی لوگ میرے پاس بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لارملہ کو رملہ کتونیا بول دیتے ہیں اور اوپر رملہ کتونیا کو لارملہ، جیسے وہ سمجھتے ہیں ایک ہی بات ہے. یہ ایک بات نہیں ہے. پلاسا پورتال پاؤ سے جہاں کولمبس کا وہ اسٹیچو بنا ہوا ہے جس کو ہم مونومنٹ کولومبو بولتے ہیں، وہاں سے لے کر پلاسا کتونیا تک لارملہ ہے، اور پلاسا کتونیا سے لے کر دیاگنال تک رملہ کتونیا. اور یہ جو ہمارا لارملہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ اس ایریے میں ہیں، اس کے بھی 5 نام ہیں. بالکل. جہاں ہمارا سینٹر کلچرل سانتا مونیکا ہے وہ رملہ سانتا مونیکا ہے. اس کے اوپر جہاں تیاتریلیسیو ہے وہ کپوچینو آ جاتا ہے. جہاں مرکاز سان جوزف لا بکیری ہے، مرکادو کے نام سے ریلیٹڈ نام رملہ سان جوزف ہے. پھر اوپر جہاں تیاتریپولیو رام ہے اس کے سامنے جو ہے رملہ استودیس ہے، اور جہاں وہ فونٹ کنالیتاس لگا ہوا ہے جہاں یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ رملہ کنالیتاس ہے. تو اس کے بھی 5 نام ہیں. تو یہی چیزیں جو ہیں یہ ایگزام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو پھر ہم نے کائیے کے حساب سے لوگارزم انٹریس کے اس میں سے ریلیٹڈ 10 سوال آتے ہیں. اچھا. اور 10 میں سے ہمیں 7 صحیح چاہیے ہوتا ہے، 3 کی گنجائش ہے. اچھا. پھر اس طرح جس طرح ہے کہ اگر ہماری ہم سانت انطونی کی بات کریں باریو کی، تو پھر باریو وہ پوچھ لیتے ہیں. اور اس کی میں سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کومتورخل سے اوپر جا رہے ہیں، مرکز سے اوپر روندا سانت پاؤ سے پیرالسم جو لیتے ہیں وہ ہمیں کومتورخل نہیں ملتی، وہ ہمیں روندا سانت پاؤ ملتا ہے. سانت پاؤ جو کئی مانسوں کے التورے پہ جا کر پھر وہ کومتورخل سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ پھر ہوتی ہے کہ کائیے کی ترتیب ہے کہ آپ کائیے پہ سرکولار کر رہے ہیں، کومتورخل پہ سرکولار کر رہے ہیں. وہ پوچھ رہے تھے cuál es orden correcto de las calles. صحیح. تو اس میں جیسے اسٹارٹنگ میں مانسو آ جاتی ہے، پھر تماریتا آ جاتی ہے، پھر فلوریدا بلانکا، پھر سپولویدا آ جاتی ہے. تو ایک ایسے کریکٹ ہوتا ہے 3 وہ مکس کر کے اوپر نیچے کر کے. پروفیسر صاحب یہ جو اب آج کل نیٹ کا زمانہ ہے جی، اس کے ساتھ بہت سی سہولیات ہیں، اس میں کوئی گنجائش انہوں نے نہیں دی کہ اب جب کہ آپ نیٹ پہ ہر بندے نے ٹیکسی والے نے وہ لگایا ہوتا ہے گوگل میپ، جی جی، تو پھر اس کو کیوں ضرورت ہے یہ یاد دہانی رکھنے کی ہر چیز؟ یہ اس میں گنجائش دینی چاہیے انہیں. اب جی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں بارسلونا میں سینٹر ایریا میں دیکھیں، میں ابھی بات کروں گا تو کئی کومتے بوری جو ہے جی اس کی ڈائریکشن جو ہے انہوں نے زگ زیگ بنا دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر پتہ ہونا چاہیے. اور بیا لائتانا پہ اوبرا لگا ہوا ہے، وہ اس میں چینجنگ ہے. جیرونا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے گرامبیا سے لے کر دیاگنال تک اب اس میں سرکولیشن نہیں ہے. کونسل سین جو ہے وہ بھی ایسی ہے، زگ زیگ ہے. آپ اگر ویلا ماری سینٹر ہوئے ہیں تو آپ کو انتینسا اوپر جانا پڑے گا، انتینسا انٹر ہوئے ہیں تو آپ کو روکافورٹ سے نیچے آنا پڑے گا. تو گوگل ابھی شاید یہ چیزیں نہیں اپڈیٹ نہ کرے، ہم اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ یہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں، یہ ضروری ہے. لیکن اس میں وہ چینجنگ بہت ساری چینجنگ کرتے گئے. جس طرح دیکھیں پہلے ہمارے پاس اتنی بڑی بک ہوتی تھی یا سانفورماسون ٹیکسیگیا جس کو بولتے ہیں، تو اس کو سے بس اس سے دیکھ کر تو پرگنتاس بتانے پڑتے تھے، روٹ بنانے پڑتے تھے. تو 10 روٹ آتے تھے، 5 روٹ آتے تھے، 10 کویسچن آتے تھے جو اس کے. اب اس کا انہوں نے سیکشن ختم کر دیا، ختم ہو گیا. تو یہ موسٹ ڈیفیکلٹ ہوتا تھا اس وقت جب یہ گیا والا تھا. اور اس کو انٹرپریٹ کرنا بڑا مشکل. ہاں جی، وہی بات ہے نا کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں جو بندہ پاکستان پڑھا ہوا ہے ڈکشنری کا ادھر یا ادھر ڈکشنری کو اس نے استعمال کیا وہ اس کو لیے ایزی تھا. نارمل بندے جس نے ڈکشنری کا استعمال نہیں کیا تھا اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں تھی. تو یہ بہت بڑا ایزی ہو گیا. بلکہ میں نے 2010 میں خود کیا تھا، 2013 میں نے ٹیچنگ شروع کی تھی. تو ابھی میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے شروع کی تھی، جتنا بلاک 2 کا کورس تھا اس میں سے اب 50% ہے. وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ، صرف 50% رہ گیا. ٹھیک ہے، تو ایزی ہو گیا. اس زمانے میں ہر گاڑی میں ایک گیا پڑی ہوتی تھی، پیلے رنگ کی اور سفید رنگ کی، وہ ہر گاڑی میں ہوتی تھی تقریباً. تو یہ ضروری تھا، یہ بڑا ایزی ہو گیا. بلاک 2 کی ابھی انہوں نے اور آسانی کر دی. جیسے آپ کا کویسچن تھا، کویسچن آپ کو ادھر رہ گیا کہ جو 52 ایئر سے اوپر ہیں اور ان کی ہسٹوری کو بھی ہے، تو ان کے لیے کیا سہولت ہے؟ ان کے لیے بلاک 2 میں گنجائش انہوں نے دی ہے، بلاک 1 میں اور 3 میں نہیں دی. اچھا،
کہ اگر ان کی جو 1 یا 2 فائیوں سے بندہ رہ رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اسٹار لگا کے پاس کر دیں. اچھا تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں 1-2 اگر ہو جاتی ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ بندہ 52 ایئر سے زیادہ ہے تو اس کو جو ہے 1-2 مسٹیک جو ہے اس کو جانا. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ان کو ڈرائیوروں کی ضرورت ہے، ڈرائیوروں کی ضرورت ہے، لیکن وہ ڈرائیوروں کی تو سب کے لیے یہ ایج فیکٹر کی وجہ. اب یہ سب کوئی مایورس جو ہیں ابھی 52 سے اوپر ہیں، وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا روزگار. اور اس کے ساتھ 15 سال کی جو empadronamiento ہے، جس کے پاس اور 1 سال کنٹریکٹ پر ڈرائیونگ کی ہوئی ہے جس نے، اس کے لیے بھی اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 1 سال جو ہے وہ آپ کا کنٹراتو ہو. اچھا، ایز اے ریپارٹیدور یا ایز اے ڈرائیور VTC. اچھا، VTC اور یا ڈرائیور جو ہے ریپارٹیدور کا. اچھا. عام ڈرائیور تو ہر بندے کے پاس لائسنس ہے، اس نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے. وہ ٹرک ڈرائیور بھی تو جی ٹرک ڈرائیور بھی، لیکن وہ یہ کہ اپنے اربانہ کے اندر ہمارا جو آریہ میٹروپولیٹانا 37 میونسپی کے اندر اس کے پاس کنٹراتو ہو ریپارٹیدور کا. بہت سارے آپ دیکھیں ہمارے بزنس ہیں، شاپس ہیں ہماری، اور لوگوں نے ڈرائیوروں کے کنٹریکٹ ایز اے ریپارٹیدور نہیں کیے ہوئے. وہ نہیں ہے، ہاں جی پروف نہیں کر سکتے. پروف چاہیے اور کم از کم 1 سال کنٹراتو آٹونومو نہیں چلے گا. اس میں یہ ضروری ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جنہوں نے اپنی VTC یا اس طرح کوئی بزنس ہے، وہ کہتے ہیں سارے آٹونومو ہے. آٹونومو نہیں وہ ایکسیپٹ کرتے. 1 سال کا کنٹراتو چاہیے، نومینل چاہیے، ویدا لبرال چاہیے، اور ہسٹورک کو 15 سال چاہیے. تو اس میں بلاکے 2 جو ہے ماپے والا بالکل، جس کے 3 حصے ہم نے بات کر رہے تھے. ابھی تو ہم نے تھوڑا اس کو چھوڑ دیا تھا. ماپا مدو ہے 10 والے 8 صحیح چاہیے. جو lugares intereses ہیں جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ان میں سے 10 میں 7 صحیح چاہیے. اور salida de vías ہے جس طرح ہم C31 ہے، N340 ہے، C32 ہے، B23 ہے، C58 ہے، C17 ہے. تو یہ روڈ جو ہے بارسلونا کو دوسرے سٹی سے جو لنک کرتے ہیں، انٹر اربن روڈز ہیں، تو ان کے کویشچنز آتے ہیں. تو یہ اس میں سے بھی 10 میں سے جو ہے 7 میں سے، جس طرح روندا دالت ہے، اس کے 15 سلیدیں ہیں، روندا لترال کے 15 سلیدیں ہیں، یہ 30 سلیدیں ہیں. تو ان کا بھی کنوسیمنٹ ہونا چاہیے، کون کون سے پوائنٹس ہمیں کس کس سلیدے پہ مل جائیں گے. تو اس کے بھی 10 میں سے 7 صحیح چاہیے. تو یہ بلاک 2. اب آ گیا بلاک 1. آپ اپنے سوال کریں، پھر میں ساتھ سے کوئی بلاک 1 کا جو ہے جو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جن کے پاس کانٹریکٹ اور ڈرائیور کا ریپارٹیدور، ڈرائیور نہیں، صرف ڈرائیور نہیں. آپ دیکھیں کسی نے گھر کے لیے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، بالکل تو وہ نہیں، کیونکہ اس کا اتنی شاید موومنٹ نہیں ہوتی. جو ایز اے ریپارٹیدور ہے، VTC ہے، ریپارٹیدور ہے، گلوبو ہے، امیزون ہے، تو ان کے ساتھ جو لوگ کنٹراتو پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے پھر یہ جو ہے وہ بلاک 2 جو ہے پھر ان کو نہیں کرنا پڑے گا. انہیں جسٹ بلاک 1 اور بلاک 3 کرنا پڑے گا. تو میں اسی طرح جو ہے بلاک 3 اور 2 تو ایکسپلین کر. اب ایک ہی بات آ گئی ہے کہ ان کو 2 معاف ہو گیا، 1 اور 3 رہ گئے. ایک میں سب سے اوپر جو ہے آتے ہیں ہمارے 10 کویسچنز آتے ہیں طریفہ کے. ٹیرف ریٹ ہے، پرائس ریٹ ہے، تو اس کے 10 ہے، 10 میں سے ہمیں 8 صحیح چاہیے. پھر 10 کویسچن آتے ہیں ریگلامنٹوس کے، نورما کے آتے ہیں، اس میں سے 10 میں سے ہمیں 7 صحیح چاہیے. پھر 10 کویسچن آتے ہیں پروفیسیون کے، اٹینسیون کلینتے کے، اس میں سے ہمیں 10 میں سے 6 صحیح چاہیے. 10 میں سے 6 صحیح چاہیے. 30 کویسچنز آتے ہیں بلاک 1 کے، اور 30 کویسچنز آتے ہیں بلاک 2 کے، اور 20 کویسچن آتے ہیں بلاک 3 کے. تو یہ سارا ہمارا کورس ہے. تو اس میں ابھی جو زیادہ انہوں نے چینجنگ کی ہے بلاک 2 میں چینجنگ کی ہے. پہلے تو جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے کنگیا والا کام ختم کیا ہے. اس کے بعد پھر تھی کہ ہماری جو رکیدو تھی، اس کا علیحدہ سیکشن تھا. اس کا 5 رکیدو تھی، 5 میں سے ہمیں 3 صحیح چاہیے تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے رکیدو اور لوگاریتمس والا علیحدہ سیکشن تھا. تو اس میں سے بھی انہوں نے اس کو 1 کر دیا ہے. تو ابھی وہ تقریباً 15 سوال بند تھے، تو ان کو 15 کے بجائے 10 کر دیا. تو تھوڑا شارٹ بھی کر دیا اور فیسیلیٹیٹ بھی کرنا شروع کر دیا بلاک 2 میں. جس طرح آپ نے کہا کہ اب گوگل کا یا نیٹ کا دور ہے، تو اس کی کیا اتنی ضرورت ہے. تو اسی لیے انہوں نے جس طرح 52 ایئر سے اوپر جو ہے اس کو 1 یا 2 مسٹیک کی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. اور کنگیا بھی ختم کر دی ہے. جو زیادہ رکیدو بنانی تھی، جو اب گوگل بنا دیتا ہے، وہ بھی ہمارے جو زیادہ تھی وہ بھی انہوں نے اب جسٹ 3 کر دی ہیں. تو وہ سلیبس اس کا بلاک 2 کا کام کر دیا. جی پیور بات. اچھا، اب جو ہے نا زیادہ تر لوگوں کے پاس نیشنلٹی
جی جو جنریشن جو ہے نا پہلی جنریشن جی جی 10 سال سے زیادہ ہو گئے، ضروری نہیں پہلی ہو، ہم بھی ٹھیک پہلی ٹھیک کچھ آپ جیسے لوگ نہیں بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے کوئی آسانی ہوئی یا وہیں پہ کھڑے ہیں؟ نہیں، جو نیشنلٹی والے ہیں، میں اس میں جو بچے میں نے جیسے جو بچہ ہے اس نے ایسو میں پڑھا ہوا ہے، بے شک اس نے کوارتو دیسو کلیئر نہیں بھی کی، تو اس کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پڑھنا آتا ہے، کتران بھی اور کسیانو بھی، پھر ہم ایزیلی اس کو کتران اور کسیانو کے کورسز کروا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کتران کے کورسز بھی ہو رہے ہیں، کسیانو کے بھی ہو رہے ہیں، ہم بی لسنس بھی کروا رہے ہیں، ٹیکسی کے بھی کروا رہے ہیں، کمیون اور بس کا بھی کروا رہے ہیں، اور کمیون اور بس کے لیے جو پھر کاپ کے کورسز ہیں، کاپ سگنیفیکا کاپ سرٹیفکاto aptitud profesional، تو ہم کاپ دے مرکانسیا جو کمیون کے لیے وہ بھی کروا رہے ہیں، کاپ دے بیاخیرو جو ہے آٹوبوسز کے لیے وہ بھی کروا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میرا اس طرح جو اکتوبر میں ایگزام ہو رہا ہے، اس میں میرے اسکول سے 397 اسٹوڈنٹس کا جو ہے انسکرپشن ایگزام ہوئی ہے، ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح تقریباً کوئی 200 اسٹوڈنٹس میرے پاس کسیانو کا ہے، کوئی 200 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کار کے ہیں، تو الحمدللہ رونق لگی رہتی ہے۔ تو ہم ماسو مینس جو ہے 50 کے راؤنڈ بوٹ ہم اسٹوڈنٹ کوچے کے جو ہے ہر منتھ جو پاس کروا دیتے ہیں۔ ابھی جو 3 لاسٹ رزلٹ آئے ہیں دélé کے، آدوس کے، بےونو کا اور رائگو کے لیے بھی جو بیسک ہے وہ بھی بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو ہمارے 3 رزلٹ میں سے 65 اسٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں دélé کے، آدوس میں سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ایک کامیابی ہے 65 اسٹوڈنٹس کا پاس ہونا دélé میں سے۔ تو الحمدللہ آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں، ہم بھی دیکھیں سنڈے والے دن بھی ابھی اسکول ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو دن رات ایک کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ مجھے اس چیز کا فخر ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ خوشحال ہو گئی۔ جی جی جی، جو میں نے یہ کمائی ہے میری، یہ بہت بڑی کمائی ہے کہ میرے لوگ خوش حال ہو گئے۔ یہ جو اسپینش نیشنلٹی ہے جن کے پاس، ان کے لیے پھر زبان کا کورس کوئی نہیں ہے؟ جی جو ہاں، یہ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ جن کے پاس نیشنلٹی ہے ان کے لیے لینگویجز کے کورسز نہیں ہیں، کورسز سے مین کہ ان کے لیے سرٹیفکیٹس نہیں ہیں، وہ جسٹ نیشنلٹی والے کا ہم ڈائریکٹ جو ہے بغیر کوئی سرٹیفکیٹ لگائے ان کا انسکرپشن ایگزامن کر دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے آج اسپیشل جو ہے کلاس دی ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو نیشنلٹی والے ہیں، کہ انہوں نے کسیانو کو تو دélé آدوس تو کیا ہوتا ہے لیکن کتران کو بالکل انہوں نے پڑھا ہوتا، تو پھر ہم جب سے یہ کورس شروع ہوا ہے ہم سنڈے کو 10 سے 12 بجے تک ہم جو ہے نہیں کتران کی کلاسز کرا رہے ہیں، تاکہ جن لوگوں نے بالکل کتران پڑھی نہیں ہوئی ان کو ہم کچھ نہ کچھ ان کو علم دے کر تو ایگزام میں بٹھائیں۔ اور وہ لوگ جو نئے آئے ہیں جن کو اسپینش زبان سیکھنی ہے، چاہے وہ لائسنس نہیں لینا چاہتے، وہ بھی آ سکتے ہیں؟ آئی موسٹ ویلکم، ہم نے پاکستانی ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں، صرف زبان سیکھنے کے لیے؟ صرف زبان سیکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، صرف ڈرائیونگ اسکول نہیں ہے؟ نہیں، میں تو آپ کو بتایا کہ میرے پاس اسپینش کے میرے پاس 1 2 3 4 ٹیچر ہیں میرے پاس اسپینش کے۔ اور کتالان میں ہم لوگ کوئی ترقی کر رہے ہیں؟ ہماری جو قوم ہے، جو کمیونٹی ہے، وہ سیکھ رہی ہے، دن بدن بہتری آ رہی ہے، یا ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کتالان میں؟ کتالان میں مشکلات تو پیش آ رہی ہیں، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کتالان لینگویج کو پریفر کر رہے ہیں اور ہمیں سیکھنی چاہیے، جب ہم ادھر رہ رہے ہیں تو ہمیں سیکھنی چاہیے، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ مغل صاحب بھی ماشاءاللہ، آپ نے کسی دور میں مجھے بکس دی تھیں تو ہم اس کو PDF بنا کر، تو آپ نے اگر لیٹسٹ ہماری دیکھی ہو، کوئی دیکھی ہو فیس بک پہ، تو ہم نے اس کو PDF بنا کر، تو ساتھ کسٹیانو کے کچھ مٹیریل لے کر بیسک، تو ہم نے PDF بنا کر ہم نے فیس بک پہ بھی دوسرے گروپوں میں لگایا ہوا ہے کہ جس بھائی نے بیسک سیکھنی ہے وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کو فری جو یہ بکس ہے، مٹیریل جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں، وہ سیکھیں۔ جی پروفیسر، بہت سی معلومات آپ سے مل رہی ہیں، یقیناً اس شعبے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ شہر سے باہر دور رہتے ہیں یا ان کو ٹائم سوٹ نہیں کرتا، تو وہ آن لائن بھی کلاس لے سکتے ہیں؟ اس کا کوئی طریقہ کار ہے یا کورس ہے، یا یہاں آنا ضروری ہے ان کے لیے؟ جی مغل صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے کہ آپ سے جیسے میں نے بات کی ہے 397 اسٹوڈنٹس ہیں، تو میری ڈیلی 5 کلاسز ہوتی ہیں۔ صبح پہلی کلاس صبح 8:30 بجے ہوتی ہے، اور لاسٹ کلاس جو ہے 8:30 بجے اسٹارٹ کرتا ہوں، 10 بجے ختم ہوتی ہے۔ اچھا، تو تقریباً میں 12-14 گھنٹے سرو کر رہا ہوں اس فیلڈ میں،
تو 400 اسٹوڈنٹس کو میں پریسنشیل کلاسیں تو دینا میرے خیال میں مشکل تھا. صحیح. تو اگر میرے پاس 25 30 40 اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو الحمدللہ 25 30 40 بعد کا 50 بھی ہو جاتے ہیں, تو 50 تک اسٹوڈنٹس میرے پاس آن لائن ہوتے ہیں. تو وہ لوگرونیا سے, وہ دوسرے پروونسز سے, بیک سے, سبادل, تراسا, جرونا, ان سٹی سے, تاراگونا سے, وہ تقریباً میں اور آؤٹ آف اسپین بھی لوگ دوسرے جرمنی میں بیٹھ کر, انگلینڈ میں بیٹھ کر, یہ دوسرے. اور اس طرح جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آنے جانے میں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم سرو ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی وہ بہت سارے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں وہ آن لائن بیٹھ کر میرے پاس کلاسیں. یہ تو میں 3 سال سے اس کو سسٹم کو آن لائن کر دیا ہوا ہے. ساتھ ان لوگوں کے لیے فیس وغیرہ وہی ہے جو 5 کلاسیں میری جو ہیں وہ پریسنشیل چل رہی ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ میری کلاس جو ہے وہ آن لائن بھی چل رہی ہوتی ہے. تو فیس سب کے لیے ہے کہ جیسے آپ شفیق صاحب نے کوشچن کیا کہ فیس سب کے لیے ایک جیسی. اور جس طرح آپ نے ایک وہ بنایا ہوا تھا سلوگن پاپیلس پارا توdos, تو ہم نے بھی فیس پارا توdos سے بالکل صحیح ہو گیا. یہ جب بات کر رہے تھے ہم دوستوں میں کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے, تو بہت لوگ کہہ رہے تھے یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں, ینگسٹر خاص طور پہ جو آ رہے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بات, کہ وہ جو ہے نا اسپینش ڈرائیور بھی اس پہ شکایت کر رہے ہیں, ہمارے سینئر ڈرائیور بھی یہی ٹیکسی والے یہی کر رہے ہیں, اس میں بھی آپ ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو دیکھ, میں نے آپ کو ایک لفظ سٹارٹنگ میں بولا تھا, سبھی جو بھائی ہیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ دوست ہیں, تو میں نے ایک موٹیو لے کر رزق حلال کے لیے شروع کیا تھا. تو میں بچوں کو بھی ایسے کہتا ہوں, یار میرے دیکھیے علم ہے جو استاد کا ہے وہ قوموں کو بنانے میں بڑا رول ہوتا ہے. تو ہم جن اساتذہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے تھے, بیٹا اگر آپ کے پاس ایک 5 کلو کا دودھ کا برتن ہے, اس میں چند قطرے غلاظت کے گر جائیں گے تو آپ کا بولے وہ پورا جو برتن ہے وہ آپ کے استعمالنے میں. تو ہم تو بچوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں, یار جو ہمارا ریگلا ہے, قانون ہے, ہم نورماتیوا پڑھتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کلائنٹ بیٹھتا ہے تو اس کو یہی کہنا ہے کہ vamos a cobrar lo que marca el taxímetro. ہم وہی کوبرار کریں گے جو ٹیکسی میٹر جو ہے کوبرار کریں گے ٹیکسی میٹر مارک کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ٹیکسی میٹر بند کر کے شوکوں کے آگے کھڑے ہو کر وہ 15 یورو کا کریلا رملہ پہ پلس تو نے کہنا ہے, آپ 50 یورو لے لیتے ہیں, تو اوپر والے جو 35 یورو ہیں وہ آپ کا جو 100-150 آپ نے کمایا وہ آپ کا برکت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. دوسرا دیکھیں, یونٹی میں بڑا عمل دخل ہے. میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ اب اوبر کیوں اسٹیبل کر گئی ہے. 2010 میں بھی آپ کو پتا تھا, 10-12 میں بھی آئی ہے, لیکن اس وقت ہماری ٹوٹل جو ہے ہم لوگ ایشین تھے 500 تھے, اب ہم 5000 ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, جس میں سے 90% 80% 90% الحمدللہ ہمارے اسکول سے سانفور ماسون ٹیکسی سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں. لیکن جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک پہچان ہو یا ایک یونٹی ہو یا ہم ایک آواز ہو, ہم ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہوتے. اب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اوبر بھی ہے, اوبر کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, لیکن اوبر اسپینشوں کا وہ ہم اس وقت سیکٹر میں تھے, مجھے یاد ہے اسپینشوں نے نکال دی تھی اوبر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ابھی اوبر نہیں نکلی کیونکہ اب ہم تقریباً 5000 ہیں, 15000 16000 17000, تو ہم 40% یا 30% ہم بنتے ہیں اب جو ٹوٹل سیکٹر میں ڈرائیور ہے. ہم کسی کی نہیں مانتے. مجھے اس چیز سے بڑی مایوسی ہے. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم کسی کی مانتے نہیں, استاد کی بھی نہیں مانتے. اگر میں بھی کہوں گا نہیں یار اوبر کے ساتھ کام نہیں کریں تو وہ مجھ سے ملنا بھی چھوڑ جائے گا. ٹھیک ہے جی سر, ساتھی تو فیس دیتی ہے تھوڑے کو پڑھ لے, ٹھیک ہے, السلام علیکم. تو میرا گلہ ہے, شکوہ ہے سبھی اسٹوڈنٹس سے کہ دیکھیں اب یہ میڈیا کے اوپر بھی پوچھ رہے ہیں, یہ بہت ساری میٹنگز میں بھی ہوتے ہیں, ہم محفلوں میں بھی ہوتے ہیں. تو جس طرح کسی بچے کی کمپلین والدین کو کی جاتی ہے, اسی طرح ٹیکسی سیکٹر کی کمپلین سر مشتاق کو کی جاتی ہے. سر آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں یا آپ ان کی ایجوکیشن نہیں کرتے یا ان کی تعلیم نہیں دیتے ان کو. تو میں بھائی میڈیا پہ برملا کہتا ہوں کہ میں جیسے آپ کو ایسے ہی بول رہا ہوں, میں تقریباً ایک سیمیسٹر میں کوئی 10 بار یہ بات بولتا ہوں, یار رزق حلال کے لیے آئے ہیں, کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رزق
لکھا ہے وہ ضرور ملے گا. تو رزق حلال کمائیں, اس میں برکت ہے. اور جو سیکٹر یہ کہتے ہیں, آپ کے سینئر کہتے ہیں, سینئر کی رسپیکٹ کریں, سینئر کی بات سنیں, سینئر کے ساتھ مل کر چلیں. اور اتنے سارے کام کرنے کے باوجود ایک بات رہ گئی ہے میری, کہ میں نے جہاں رزق حلال کی طرف لے کر آیا ہوں, میں نے لوگوں کو بلا سود انویسٹمنٹ کی طرف بھی لے آیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے گروپ جو ہیں وہ 10 5 3 لوگ مل کر تو وہ ٹیکسیاں بنا رہے ہیں. تو یہ میرا 2017 میں 18 میں نے ایک دوست کو مشورہ دیا تھا, اس نے شروع بھی کیا. افتخار صاحب تھے, اقبال صاحب تھے, افتخار صاحب ہیں, اقبال کھوکھر صاحب ہیں, انہوں نے شروع بھی کیا. لیکن بعد میں پھر 19-20 میں کووڈ آ گیا, وہ ان کے گروپ آگے نہیں چل سکے تھے. تو اس میں اسٹارٹنگ میں ہمیں پرابلم ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے دوستوں نے, جس طرح وقاص صاحب چھٹا ہے, آسم گوندل صاحب ہیں, لالا مہدی ہے, اور ہم خود ہیں, ہم نے خود 8 لوگوں نے مل کر گروپ بنایا ہوا ہے. ابھی ہماری 5 ٹیکسی ہماری بھی ہو گئی, تو 8 ہم نے لینی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ٹیکسی کی ایک تو ویلیو ہوتی ہے, اس سے میں ایزی پڑ جاتی ہے ٹیکسی, اور دوسرا میں بینک کو جو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے وہ نہیں دینا, بلا سود ہم الحمدللہ لوگوں کو جو ہے ٹیکسی مالکان بنا رہے ہیں. تو یہ مجھے بڑی کامیابی ملی ہے, جس طرح ایک لوگوں کو رزق حلال کی طرف لانا, اور دوسرا بلا سود جو لوگ جو ہیں جو انویسٹمنٹ کر کے تو کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہے. جی ایک چیز میں کلیئر چاہ رہا تھا دوستوں کے لیے, کہ یہ جو ٹیکسی کا سرٹیفکیٹ ہے جو جس کی آپ کلاسز لیتے ہیں, وہ بارسلونا کیپٹل کے لیے ہے. جی نہیں, بارسلونا کا یہ جو میٹروپولیٹان ہے اس کے لیے. ہاں, اور بارسلونا جو ہے کتالونیا کا کیپٹل ہے. جی, اگر آپ کتلان کو اگنور کریں گے, بعض دفعہ یہ آوازیں سننے میں آتی ہے جی, تو وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں کتلان, کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کتلان ہٹاؤ. اس لیے اس طرف آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, ہم کتلان ہٹانے کی تو بات نہیں کر رہے. نہیں, میں نے آپ سے ٹیکسی والے لوگوں کی میں بات نہیں, میں نے ٹیکسی بھی دیکھے, ٹیکسی تو میں ہی کورس کروا کے بھیجنا ہے, تو میں تو خود اس پہ ریجیکشن نہیں کر رہا. تو میں تو کہتا ہوں سیکھنی چاہیے, ہم ان کے پاس رہتے ہیں, ادھر ہیں, ہمیں سیکھنی چاہیے, اور ضرور سیکھنی چاہیے. میں تو بھی آپ سے بات کی ہے کہ آپ جو مجھے بکس دے کر گئے تھے, میں تو ان کو اب لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہوں, PDF بنا کر میں شیئر کر رہا ہوں, کہ اس میں اردو ٹرانسلیٹڈ ہے, تو لوگ سیکھیں. ہم تو اس کو, اور دوسرا میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ ہم اگر ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اعتراض نہیں کر رہے کہ نہیں ہونی چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑھاؤ, نیول حال تو کرو, لیکن سٹیپ وائز کر لیں. 1 سال رکھ لیں, مثلا بے دوست آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوست سے بے انو کر لیں 1 سال کے لیے, اس کے بعد بے دوست پہ لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم سیکھیں گے, سکھائیں گے بچوں کو, سکھا بھی رہے ہیں. جیسے میں نے آج بات کی ہے, آج آپ کو اسکول اسی لیے ملا ہوں کہ میں کتلان کی آج ہم کلاسز کروا رہے ہیں, تو ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ جو سیکٹری کتلان ہے لینگویج کے, اور اب وہ منسٹر ہیں کتلونیا میں, وہ رائش فی صاحب کے جاننے والے ہیں بہت سارے, اور اس حوالے سے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. اور وہ انٹرویو مانگ رہے ہیں مجھے, انہوں نے کہا جی نومبر میں ہمیں ٹائم دیں. تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں اپنے لوگوں کو. جی آپ بتائیں, ہم اسٹوڈنٹس کا کتلان میں ان کے ساتھ انٹرویو کرواتے ہیں. بالکل, ان کو پتہ چلے کہ ہم نے سیکھی ہوئی ہے, یہ سیکھ رہے ہیں, یہ انٹرسٹڈ ہیں, سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے. بالکل صحیح, ضرور انشاءاللہ کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. لینگویج جو ہے نا, جی بہت یہاں پہ کتالونیا میں ایک آدمی جس کو کتلان آتی ہے اور جس کو نہیں, اس میں بہت فرق سمجھا جاتا ہے. کسی بھی ادارے میں جائے گا, نہیں یہ تو ضروری ہے. دیکھیں سبھی لوگ سن رہے ہیں, ہمارے سارے بہن بھائی ہیں, کہ اگر ہم نے کسی بھی سرکاری آفس میں جاتے ہیں, یونتامنٹ ہو جاتے ہیں, جنرالتاج جاتے ہیں, یا کسی بھی ہیں, اگر ہم کتلان میں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ اور ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. اب دیکھیں, میں اس میں دیکھیں ہر بندے کی نیچر ہے. اب ہمارے ساتھ اگر کوئی بندہ اردو میں, ادھر اسپینش یا کوئی بھی آدمی ہے ہمارے پاس ساتھ, وہ اردو میں یا پنجابی کے چند لفظ بولے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. یقیناً یہ لوگ ہیں, ہم ان سے آ کر سبھی کام کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, جابس بھی کر رہے ہیں, اور اگر ہم ان کی زبان نہیں سیکھتے تو یہ لوگ کہتے تو ہیں یہ باقی سارے کام کر لیتے ہیں, جب ہماری زبان کی باری آتی ہے یہ کہتے ہیں ہمیں زبان نہیں آتی. تو مجھے یہاں پہ یاد آتی ہے جوردی پویول کی بیوی مارتا فیروسولا, اب فوت ہو گئی ہیں. ایک جگہ انہوں نے بیان دیا, بہت عرصے پہلے کی بات ہے, کہ یہ جو پاکستانی ہے نا, یہ آتے ہیں ادھر صرف پیسے کمانے کے لیے اور کتلان نہیں سیکھنا چاہتے. اگلی دفعہ میں اس زمانے میں کماریرو کا کام کرتا تھا, تو ایک پلاؤ سنجاؤما میں جہاں پہ جنرالتات ہے, وہاں پہ ایک کونسلیٹ جتنے تھے نا, ان کو انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی, تو میں کماریرو کا کام کر رہا تھا.
تو میں ان سے ملا تو میں نے کہا کتلان میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یوسف پاکستانیس y parlo el catalán. Yo creo que todos parlarán. لیکن ان کو ٹائم دیں آپ, وہ سیکھیں گے سارے. تو بڑی نا وہ حیران ہوئی ایک دم سے کہ یہ پاکستانی اور کتلان بول رہے ہیں, تو وہ سوچ بھی نہیں, کہتی ہے میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کوئی بھی پاکستانی, مجھے نہیں ملا آج تک کتلان, کیا اسپینش بھی نہیں آتی لوگوں کو صحیح. تو وہ کہتی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں, یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح سارے ہو. میں نے کہا بھائی ان کو ٹائم چاہیے, مجھے اتنا عرصہ ہو گیا, جب ان کو ہوگا تو وہ بھی بولیں گے, لیکن آپ اتنے امپاسینتے نہ ہو. تو کہنے کا, لیکن ساتھ ہی میری گزارش ہے اپنے ہم وطنوں سے, آپ کے توسط سے, یہ کیونکہ آپ کا انٹرویو ہے, کہ یار سیکھ لو کتلان, اتنی مشکل نہیں ہے. جتنی جس طرح کاستیانو سیکھی ہے نا, اسی طرح کتلان. ہم کسی اسکول نہیں گئے, واللہ ہم نے بھی کاستیانو کتلان اسی طرح سیکھی ہے, آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. مجھے یاد آیا وہ مارتا سے کہ ایک پروگرام میں وہ مارتا بیٹھی ہوئی کھانے کے ٹیبل پہ, تو جوردی بجول نے مجھے اور اقبال صاحب کو بازو سے پکڑا, ایشو سی کے پارلن کتلان, اور وہ ان کے لیے فخر کی بات ہے. تو آپ ہمارا منڈی کا فخر بنے نوجوان, یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. جی بالکل ایسے ہی ہے, ماشاءاللہ کافی باتیں ہوئی ہیں جو میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. جو فائدے کی بات ہے, وہ سبھی بھائی جن کے پاس جو ہے ہسٹورک ہوا ہے, 15 سال ہے بارسلونا کے اندر, اور انہوں نے 1 سال ریپارتیدور کا یا کسی وی ٹی سی کا کام کیا ہوا ہے, گلوبل میں, امیزون میں, یا وی ٹی سی کا گاڑی کا کیا ہوا ہے, کنٹراتوں کے ساتھ, آتونومو کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. پروف ہے بولو. ہاں جی پروف ہو, تو وہ پھر ان کو بلاک کے 2 نہیں کرنا پڑے گا, صرف بلاک 1 جو ہے نورماتیوا کا وہ, اور بلاک 3 میں اب لینگویجز آ گئی ہیں وہ کرنی پڑیں گی. اور میرے خیال ہے جس طرح ہم بار بار ایک ہی بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ لینگویجز بھی بھائی مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی اتنا, بلاک 2 بہت زیادہ کام ہے, بہت زیادہ کام ہے, ہمیں ایک ایک کا یہ سیکھنا پڑتا ہے, دوندے نا سے دوندے موئرے, اور کہاں سے وہ کرتار ہو رہی ہے, کہاں کس کا کنیکشن. بلاک 2 کا بہت سلیبس ہے, اصل میں جو ٹیکسی کا کورس ہے بلاک 2 کے سلیبس ہے. تو وہ جب آپ کو سمجھیں کہ آپ کو کنسیشن مل جاتی ہے تو آپ کا جو ہے وہ آدھے سے بھی کم, جی سر 30% رہ جاتا ہے. تو آپ کا بڑا ایزی ہے. تو میرے سب بھائیوں سے یہ میں آپ کو میسج پہنچا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ آئیں, ہم انشاءاللہ ان کو 2 میکسیمم 2 مہینے کے, ہر 2 منتھ کے بعد ایگزام ہوتا ہے, ہم 2 ایک ایگزام میں نہیں تو دوسرے ایگزام میں ان کو انشاءاللہ ٹیکسی سیکٹر میں لے آئیں گے. اور اچھا آؤٹ پٹ ہے, یہ میسج ضروری ہے کہ اچھا آؤٹ پٹ ہے. یہاں ہمارا بولٹ بھی ہے, کیبیفائی بھی ہے, اوبر بھی ہے, اور وی ٹی سی بھی کام کر رہی ہے, لیکن ابھی بھی ہمارا جو پاکستانی ہے, یہ ہمارا ٹیکس حصہ ہے, وہ 2500 سے لے کر 4000 تک ابھی اپنی ڈرائیور کی ارننگ ہے. تو میرا خیال ہے یہ اچھا ایک ایج ہے عام کسی بھی سیلری ریٹس. ٹھیک ہے, تھینک یو. ہمیں بہت سی معلومات ملی ہیں آپ سے پروفیسر صاحب, بہت شکریہ. آپ اسی طرح کام کرتے رہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک کمیونٹی کا تعلق ہے وہ بہت مستفید ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں آپ سے, اور آئندہ بھی ہوں گی انشاءاللہ. اور موہن صاحب آپ کا آخری پیغام کوئی؟ نہیں, یہی جو میں پہلے بات کر سکوں کہ لینگویج جو ہے نا وہ ضرور سیکھیں. شروع میں جب بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں گونگے بن کے تو نہیں رہ سکتے. اسپینش کے ساتھ ساتھ اب کتلان کو اہمیت دینے, یقین کریں صرف آپ ان کو ایک دفعہ بون دیا کہہ رہے ہیں تو وہ دل کھول دیتے ہیں, کوراسون کھول دیتے ہیں, اپنے دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو آپ آگے بڑھیں, اور نوجوانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, یقین کریں ہمیں اتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ وہ کوئی بھی لینگویج 3 مہینے سے زیادہ ان کو ٹائم نہیں لگے گا اور وہ سیکھ لیں گے. ویل ڈن, آپ آگے آئیں. اور اتنے اچھے آپ کو گائیڈ کرنے والے لوگ میں نے ان کی کلاسز میں دیکھا ہے, بہت آسانی سے یہ پڑھاتے ہیں, لوگوں کو بہت آسان سمجھ آتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھلیں, اور رزق حلال کے لیے ہی یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا. تو یہ تھوڑے سے پیسے جو ہے نا زیادہ لینے کے لیے اپنے حلال رزق کو حرام نہ کریں. بہت شکریہ. بڑوں کا احترام کریں, سینئرز کا احترام کریں. بالکل بالکل. اور یہ دیکھیں, حسن فرماسیون ہو, ادارہ ہم وطن ہو, پاک سرونا ہو, ہم سبھی جو ہے نا کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہیں, اور جو ہمارے بس میں وہ ہم کر رہے ہیں. اب آپ کا ٹرن.